swag, bitch. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم سلطنت پائندہ بندہ باد شاد باد منزل مراد پرچم ستاروں ہلال رہبر ترقیوں کمان ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے ستارے کے تمام ممبران، فالوورز اور لورز اور تمام پاکستانیوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و خوبی اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہوں گے اور ابھی تک آپ نے کرونا بچاؤ تدابیر سے دامن نہیں چھڑایا ہوگا۔ آج جس سرمنی کو لے کر میں یعنی احسن اقبال آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوا ہوں، اس کا مقصد آپ تمام لوگوں کی پچھلی 2 مہینے سے کی جانے والی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے دور حاضر کے 2 مایہ ناز شعراء یعنی کہ دور حاضر ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں، میری مراد ہے جناب احمد فراز صاحب اور محترمہ پروین شاکر صاحبہ کی، جو ہم نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اپنا ایک کمپٹیشن کروایا جس کا نام ہم نے رکھا تھا احمد فراز پروین شاکر شعر و شاعری یا پوئٹری کمپٹیشن۔ اس میں آپ تمام لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، جس کے لیے ہم آپ تمام لوگوں کے مشکور ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آنے والے کمپٹیشنز میں بھی اپنی کوشش کو، کاوش کو، اپنی صلاحیتوں کو بھروے کار لانے کے لیے اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ نئے ستارے کا بھی یہی مقصد ہے اور آپ تمام لوگ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم ایسا پلیٹ فارم کھڑا کر دیں گے جس میں تمام لوگ بلا کسی تفریق اور بلا کسی تخصیص کے ایک ساتھ مل کر ایک جگہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے معیار پر بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید وقت کو ضائع کرنے کے بجائے میں دعوت دینا چاہوں گا، اس مقابلے میں ہمارے جو جج تھے، منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جناب عتیق انصاری صاحب۔ آپ کا تعلق ملتان سے ہے اور اردو سے خاص لگاؤ ہے، شاعری سے متعلق خاص معلومات رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اضافہ فرمائے۔ محترم جناب عتیق انصاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئے ستارے کے پلیٹ فارم سے محمد عتیق انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں نئے ستارے کی پوری انتظامیہ کا اور بالخصوص ارحم ملک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ججز میں شامل کیا اور یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ہمیں سونپا۔ اس کے بعد میں مبارک دینا چاہوں گا نئے ستارے کی پوری انتظامیہ کو اور ان شرکاء کو جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور اتنے خوبصورت انداز میں احمد فراز صاحب اور پروین شاکر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس مقابلے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو شعر و ادب سے جوڑا جائے، لوگوں میں شاعری کا شوق بیدار کیا جائے، اور اس مقابلے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو ہم لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ تو لہٰذا جن شرکاء نے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے
ان کے صرف نام لے دینا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ ان کی غلطیوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ان غلطیوں کو دور کریں اور اس مقابلے کے ذریعے سے وہ کچھ سیکھ سکیں اور آئندہ ان غلطیوں سے بچ کر اچھے طریقے سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو جن ہمارے خواہران و برادران نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے، میں ان کے نام بھی لوں گا اور ساتھ ان کی کچھ غلطیوں کا تذکرہ بھی کروں گا۔ تو جناب، سب سے پہلے جو نام ہے میرے پاس، محمد احتشام صاحب۔ آپ نے بہت اچھی غزل پڑھی، تلفظ کے مسائل کہیں کہیں رہے، قاف کی ادائیگی صحیح نہیں تھی، کاف پڑھا آپ نے، اور انداز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر شعر ایک ہی انداز میں نہیں پڑھا جاتا، ہر شعر کو پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کوشش اچھی کی۔ ان کے علاوہ مریم فیض، آپ نے احمد فراز صاحب کی غزل پڑھی، اس نے سکوت شب میں بھی ایک مشکل بحر کی غزل ہے، آپ نے نبھانے کی پوری کوشش کی، آپ نے اپنے انداز میں اسے ڈھالا اور خوب پڑھا، اچھا پڑھا، لیکن چونکہ مشکل بحر کی غزل تھی تو اسے نبھانا بھی مشکل تھا۔ ماہ تمام، آپ نے ماہ تمام پڑھا اور کہیں الفاظ ٹوٹے بھی جن کی وجہ سے حسن میں کمی آئی، جیسے کہ غیرت میں کشی رہی، اس میں تھوڑا وقفہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے جو پھیر لی نظر، اب اس میں اگر ہم اس نے جو پھیر لی نظر تو الفاظ کو توڑ کے پڑھیں گے تو حسن میں کمی آئے گی۔ اس کے بعد ہیں دانیہ عزیر۔ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، اتنے چالاک ہو گئے کہ 7 سال کی عمر میں اتنی اچھی شاعری پڑھنے لگے۔ تو آپ نے اپنی عمر سے بہت آگے پڑھا ہے۔ آخری شعر اگرچہ آپ کو بھول گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی فیملی والوں کو بھی داد و تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں تیاری کروائی اور آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اس کے بعد کنول شیخ صاحبہ ہیں، آپ نے اچھی غزل پڑھی، لیکن یہ ہے کہ انداز، آواز تھوڑی کھل کے نکلتی، انداز اور اچھا آپ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کوشش کریں۔ برزخ ایک لفظ تھا، اس کو آپ نے برزخ پڑھا۔ اس کے بعد 3 نام ہیں میرے پاس، کنول شیخ، کرن انجم اور اقرا ہاشمی۔ آپ نے نظم کا انتخاب کیا، جو نظمیں آپ نے پڑھیں بہت اچھی کوشش تھی، چونکہ طویل نظمیں تھیں، ان کو نبھانا مشکل تھا، لیکن آپ نے خوب نبھایا۔ کہیں تلفظ کے مسائل رہے، ردھم کہیں کہیں ٹوٹا پڑھتے ہوئے، اور ایک انداز ہوتا ہے نظم کو پڑھنے کا، کہیں ہماری آواز میں رقت آ جاتی ہے اور کہیں شعر کے حساب سے تحت اللفظ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے تحت پڑھنا، جو چیز شعر میں بیان ہو رہی ہے اسے ہم اپنے انداز سے، اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے بیان کریں۔ شعر ہم نے صرف سنانا نہیں ہے بلکہ شعر دل میں اتارنا ہے۔ یہ سوچ کر جب ہم پڑھیں گے تو بہت اچھا پڑھ پائیں گے۔ ذل ہمہ، احمد فراز کی بہت خوبصورت نظم اور ایک مشکل نظم محاصرہ کا آپ نے انتخاب کیا اور آپ نے خوب نبھایا۔ وزن میں کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آیا، البتہ تلفظ شیوخ و امام کو شیوخ و امام پڑھا، نجوم ہجوم آپ نے پڑھا لیکن یہ نجوم ہے، ہجوم ہے۔ اسی طرح ایک لفظ تھا شکوہ قلم، اسے شکوہ قلم آپ نے پڑھا، اور آپ بھی
ذرا جلدی میں نظر آئیں. آخر میں اس کو بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اور ذرا جوش سے پڑھنے والی نظم ہے یہ. تو اس کے علاوہ راغب الحق، بہت اچھی غزل آپ نے احمد فراز صاحب کی پڑھی. الہاد ایک لفظ تھا، الہاد آپ نے پڑھا. اور عادل صاحب ہیں کراچی سے، آپ کی ادائیگی اچھی ہے، اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. ہے کو ہیں پڑھا، اب کہ ہم بچھڑے، آپ نے بچھڑے پڑھا. اور اسی طرح بہرحال آپ نے اچھا پڑھا بہت. رفت بانو صاحبہ، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، بہت اچھی غزل اور آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا، تو اسے وہ کو آپ تھوڑا سا لمبا کیجئے گا تو شعر میں اور حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. عمارہ چودھری، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. اس میں آپ نے اور ادا نہیں کیا. محمد حفیظ صاحب ہیں، پوری غزل آپ نے بہت اچھی پڑھی. ایک شعر تھا اس میں، سبھی نے وعدہ فردا پہ ٹال رکھا ہے، اسے آپ نے ڈال پڑھا. اور ظرفشاہ اقبال، آپ کا تعلق غالباً کراچی سے ہے، مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی، وزن میں بھی تلفظ میں بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا. سلامت رہیے. اور اسی طرح ارم ہاشمی ہے، آپ کے انداز نے بھی بہت متاثر کیا، بہت متاثر کن انداز تھا آپ کا. بلکہ ارم شفیق صاحبہ ہیں، نام میں نے غلط لے لیا. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، آپ نے یہ غزل پڑھی تھی احمد فراز صاحب کی. اسما افضل صاحبہ، بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورت آپ کا انداز. ٹوٹی ہے میری نیند، یہ میں کو آپ تھوڑا سا لمبا کر دیتی، ٹوٹی ہے میری نیند، تو یہ آپ کے وزن کی بھی کوئی غلطی نہ ہوتی اس میں. اور آخری نام ہے پامیلا ملک، مانچسٹر سے ہمارے ساتھ شریک تھیں. آپ نے بھی یہی غزل پڑھی، آپ نے بھی ٹوٹی ہے میری نیند پڑھا، تو اسے ٹوٹی ہے میری نیند پڑھنا چاہیے. مثل صبا کو مسل صبا پڑھا. اور ابر گریز پا لفظ ہے، گریز پا نہیں، ابر گریز پا کو برسنے سے کیا غرض. تو یہ نام تھے جن کے حوالے سے جو فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے. یہ غلطیاں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی ادائیگی اشعار کو اور خوبصورت بنا سکے اور فائنل میں اور تیاری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے آپ شامل ہوں. میری تمام دعائیں آپ کے لیے. بہرحال میں نے جو کچھ بھی بولا ہے زبانی بولا ہے، ہو سکتا ہے کہیں غلطی بھی ہوئی ہو، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ توجہ سے سب کو سنا جائے اور بار بار سنا جائے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے اور آپ احباب سے بھی معذرت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر میں نئے ستارے کی پوری انتظامیہ کا تہہ دل سے ممنون ہوں اور دعا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت عطا فرمائے کہ آپ نئے ابھرتے ہوئے ستاروں کو، نئے ٹیلنٹ کو منظر عام پر اسی طرح لاتے رہیں. انشاءاللہ فائنل میں آپ سے ملاقات ہوگی. فائنل میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ انتظامیہ آپ کو
بتا دیا جائے گا انتظامیہ کی جانب سے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ سر. بہت اچھا لگا آپ نے اپنی تمام پارٹیسپینٹ سے متعلق آراء پیش کی، رائے پیش کی، اور امید ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے منصف کو دعوت دینا چاہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک مدرس ہیں اور اردو سے متعلق اور اردو شاعری سے متعلق آپ کو خصوصی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے شعبہ اردو میں اور انجمن اردو میں. جو اردو سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کا خاص تعلق ہے. آپ کی شاعری نئے ستارے کے اس چینل پر بھی موجود ہے جو انشاءاللہ آپ تمام لوگ سن سکتے ہیں. آپ کی منقبتیں اور آپ کی دیگر شاعری سے ہم لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں. ہمارے استاد، ہمارے محسن اور ہمارے سپورٹر سر سید زین جعفری صاحب. السلام علیکم. میں سید زین علی جعفری، اور نئے ستارے کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت پروین شاکر صاحبہ اور احمد فراز صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو شاعری کا مقابلہ جاری ہے، مجھے ارحم میاں کی جانب سے اس مقابلے کے منصفی کے فرائض سونپے گئے تھے. میں اور میرے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی موجود تھے. اس حوالے سے یہ مقابلے کا پہلا مرحلہ تھا جس کا اختتام ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو میں نئے ستارے کے تمام ٹیم، جناب ارحم صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور واقعاً تعجب ہوتا ہے ایسے جوان دیکھ کے اس دور میں، جو اس دور میں بھی ادب سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اور نہ صرف لگاؤ رکھتے ہیں بلکہ اس کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. تو حقیقتاً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اس اپنی ریکارڈنگ میں جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ان پارٹیسپینٹس کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا کہ جو بدقسمتی سے اس پروگرام کے اس مقابلے کے اس مرحلے سے ان کا سفر اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کسی اور مقابلے میں وہ پھر حصہ لیں گے اور ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. لہٰذا میں ان پہ ڈسکس کروں گا کہ جو اگلے مرحلے میں کوالیفائی نہیں کر رہے. اچھا، کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے دیکھیں کوئی بھی انسان کل نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، رائٹ؟ سو ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں. بس ارحم صاحب نے سمجھا کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو حاضر ہو گئے. تو میری جانب سے اگر آپ کو لگے، آپ کو محسوس ہو کہ میری جانب سے، ویسے تو ظاہر ہے ہم اپنی کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ابھی گزارشات پیش کرتے ہیں کہ کون آگے نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا، لیکن پھر بھی آپ کو اگر محسوس ہو یا میری جانب سے کوئی اس میں کوتاہی یا زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہو تو میں پیشگی آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں اور اپنے خدا سے بھی معذرت کا طلبگار رہوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ کل کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ احساس ہر دم ہے. بہرحال میں ڈسکشن کا سلسلہ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو ہمارے پاس تقریباً 36 شرکا تھے، جن میں سے کوئی 18 کے قریب آگے جا رہے ہیں، اور 18 وہ ہیں کہ جو میرے اور میرے جو دوسرے ساتھی تھے منصف، ان کے مشترکہ باہمی مشورے کے ساتھ 18 لوگ جو اس مقابلے میں آگے نہیں جا سکے. دیکھیں، جو لوگ باہر نکلتے ہیں کسی مقابلے سے، وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں مقابلہ اور مقابلے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو آپ سوچیں مقابلہ ہی کیسے ہو. یعنی اگر ہم کسی کو بھی نہ نکالیں، کوئی ہمیں بہانہ کسی کو آگے بھیجنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور کوئی بہانہ کسی کو نہیں بھیجنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح مقابلے ہوتے ہیں. اور کوئی مقابلہ آخری مقابلہ نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے دل نہیں چھوٹا کرنا اور نہ حوصلہ شکنی کا شکار ہونا ہے کہ یعنی آپ اگلے کسی مقابلے میں حصہ نہ لیں. تو آپ ضرور لیجیے گا. انشاءاللہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں. نشانہ جو ان کا خطا ہو گیا ہے، نشانہ جو ان کا خطا ہو گیا ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا ہے. ہم ایک روز اس سے خفا ہو گئے تھے، ہم ایک روز اس سے خفا ہو گئے تھے.
اسی بات پر وہ خفا ہو گیا ہے، اور چلو کچھ تو آزادیاں ہیں یہاں پر، چلو کچھ تو آزادیاں ہیں یہاں پر، وہ بے جرم قیدی رہا ہو گیا ہے، اور پرندوں کے پر کاٹ کر بولتے ہیں، پرندوں کے پر کاٹ کر بولتے ہیں، یہ اڑتے نہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، دھماکے میں کچھ کان کن مر گئے تھے، دھماکے میں کچھ کان کن مر گئے تھے، میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ابھی بھی وہیں کے وہیں ذہن ہیں آپ، ابھی تک وہیں کے وہیں ذہن ہیں آپ، اسے دیکھیے کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اب ہم شرکا پہ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑی گفتگو کہ جو نہیں آگے جا رہے اور وہ کیوں نہیں جا رہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو اس لسٹ میں پہلا نام ہے وہ ہے محمد عمیر خالد۔ تو محمد عمیر خالد صاحب، آپ سلامت رہیں، آپ کا شاعری کا جو سینس ہے وہ ماشاءاللہ بہت پختہ ہے، آپ جانتے ہیں، شاعری کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور یہ آپ کی کلام پڑھنے سے اندازہ ہوا۔ اچھا، کچھ تھوڑی بہت معاملات سامنے آئے، جیسے آپ نے وہ جو مصرع ہے نا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو اس میں آپ نے ایک تم لفظ کا اضافہ کیا ابتدا میں۔ تو محمد عمیر خالد صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ایک مناسب پرفارمنس دی، لیکن چونکہ مقابلہ ہوتا ہے نا، تو مقابلے میں ہم نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری، اچھا معاف کیجیے گا میں انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں مفاہیم آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تو اس طرح سے شاید زیادہ بہتر آپ بھی سمجھیں اور میں بھی سمجھا پاؤں۔ تو مقابلے میں ہم نے کچھ، یعنی ایک تو سیمینار لیکچر کوئی ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی آ کے جو بھی پرفارمنس ہے وہ دینی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم نے جب مقابلہ جیتنا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا ہمیں آؤٹ آف دا باکس جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹرا آرڈنری دینا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شرکاء ایسے تھے کہ جنہوں نے ذرا تھوڑی جان زیادہ تھی، انرجی زیادہ تھی یا کوشش زیادہ تھی، تو وہ آگے گئے، تو یہ معاملہ رہا۔ باقی آپ کے شاعری کے سینس اچھا ہے، اور اسی طرح جاری رکھیں اپنی کوششیں۔ اچھا، اسی فہرست میں آپ سمجھ لیں جو محمد عمیر خالد کے گروپ میں جن لوگ آتے ہیں ان میں فہیم بزدار، شوکت حسین راجہ، آپ دونوں نے بھی، اور احتشام، آپ تینوں، اور چاہے یہ عمیر خالد جناب، انہوں نے، آپ سب نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، آپ لوگوں کی غلطیاں کم تھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے غلطیاں زیادہ کی اس لیے آپ آگے نہیں جا سکے، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھا، اچھا پڑھا، اپنے لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے پڑھا، اور لوگ جو آگے گئے انہوں نے کچھ ایکسٹرا کیا، کچھ لہجے میں، کچھ اسٹائل میں، کچھ ایسا تھا کہ جو ایک سادہ پڑھنے سے ذرا بہتر تھا، تو اس لیے بدقسمتی سے اس دفعہ آپ آگے نہیں جا سکے، لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا نیکسٹ ٹائم آپ ضرور آگے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور گروپ جسے میں بتا سکتا ہوں، اس میں یہ حمزہ شاہ مردان سے، حسیب اللہ چارسدہ سے، اور سدرا شاہ۔ اچھا، آپ تینوں نے، پہلے تو آپ تینوں کے میں شاعری کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ پاکستان کے جس حصے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس شوق، اس لگن کے ساتھ آپ نے حصہ لیا، تو آپ لوگ آباد رہیں، سلامت رہیں، خوب آپ نے اپنے حساب سے کوشش کی، لیکن بس کبھی کبھی لہجہ یا تلفظ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک یعنی پروگرام کی حد تک تو سمجھ لیں آپ چل جاتا ہے، لیکن جب ہم مقابلے میں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر بالآخر ہمیں ترجیح ان کو دینی ہوتی ہے کہ جو لہجے یا تلفظ کے اعتبار سے جن کی غلطیاں کم سے کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ مشکل ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، بالخصوص جب آپ کی زبان مختلف ہو، لیکن انشاءاللہ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، پھر ضرور مقابلے میں کوشش کیجیے گا، اور جو الفاظ ادا نہیں ہوتے ان کے لیے ضرور کوشش کیجیے گا، جیسے ہے اور ہیں اس میں فرق ہے، یا اور جو بھی زبان کے اعتبار سے مسائل آپ کو آئے۔ سدرا شاہ، آپ نے ماشاءاللہ ان تینوں میں، اس گروپ میں سب سے بہتر آپ نے پرفارمنس دی، لیکن
انشاءاللہ پھر کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مینا مرزا آپ نے بھی پرفارمنس میں غلطیاں زیادہ نہیں کی۔ آپ کی پرفارمنس یا آپ اگر اس گروپ میں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ اس پہ دھیان دیجیے گا، انرجی کی کافی کمی نظر آئی۔ مطلب جو ایک پرفارمنس ہوتی ہے نا جسے آپ مقابلہ جیتنے کے لیے دیتے ہیں، وہ ایفرٹ ذرا نظر نہیں آئی۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا۔ باقی یہ ہماری ثنا ریاض بہاولپور سے اور نورین تبسم وزیر آباد سے اور تمنا ظفر کراچی، کومل کاظمی، یہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ تلفظ پہ اپنے کام کریں، اور انشاءاللہ اردو اور تلفظ اور وزن یہ دو چار چیزیں ہیں جو شاعری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو ان پہ انشاءاللہ کام کریں اور پھر ضرور کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ محمد ابرار ملتان سے، محمد ابرار آپ نے بہت مشکل غزل کا چناؤ کیا، اور مشکل غزل کا چناؤ کیا اور اس کے بعد پھر آپ کا تلفظ بھی، اور کچھ تلفظ تو بہت جو بنیادی ہوتا ہے نا تو اس میں بھی مسائل ہے، جیسے ہم وقت کو اگر وقت کہہ دیں تو یہ معاملات دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی اشرف، آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا، مگر اپنے لہجے میں نا کوشش کریں نرمی پیدا کریں، جیسے شاعری کے لیے جو مطلوبہ لہجہ ہونا چاہیے نا وہ نظر نہیں آیا۔ حمزہ علی دریا آپ کی بھی تلفظ کے معاملات آئے۔ اس کے علاوہ اردو میں جیسے جو اضافتیں ہوتے ہیں، بام فلک ہے تو اگر آپ اس کو بام فلک پڑھیں گے یا اس طرح کے جو چیزیں سو یہ سامنے آئیں، تو آپ بھی اس پہ دیکھیے گا، اردو کے حوالے سے کام کیجیے گا۔ آپ کا لہجہ بہرحال اچھا لگا۔ اچھا آخری 3 نام رہ جاتے ہیں، تو محبوب احمد رحیم یار خان سے۔ محبوب احمد، آپ کا اسٹائل بہت زبردست تھا، آپ کا لہجہ بہت اچھا تھا، یعنی میں سوچ رہا تھا اگر آپ ڈیبیٹر ہوتے تو بہت زبردست یقیناً ہوں گے۔ اچھا معاملہ یہ ہوا کہ وزن کے معاملات آپ کے کافی خراب ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جیسے جہاں پہ نون غنہ ہے آسان ہے تو آپ نے آسان پڑھ دیا، یا جہاں دیدہ غم ہے آپ نے دیدے غم پڑھ دیا، جہاں غنچہ دل ہے وہاں پہ غنچے دل پڑھ دیا۔ اچھا اس سے کیا ہوا کہ وہ وزن بالکل خراب ہو گیا، اور اس سے اندازہ ہوا کہ تھوڑا سا آپ کا وزن کا جو سینس ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، ورنہ میں نے آپ کی پرفارمنس مجھے بہت اچھی لگی۔ بس ظاہر ہے چونکہ شاعری کا مقابلہ ہے تو بس یہ ہماری مجبوری رہی کہ آپ اس لیے آگے جا نہیں رہے اس مقابلے میں، اگلی دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اردو کے حوالے سے بھی لازمی تیاری کر کے آئیے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کوالیفائی کر چکے ہیں کہ آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ آخری میں 2 منزہ ہیں لاہور سے اور عالیہ طارق کراچی سے، آپ دونوں نے بہت مشکل غزل کا انتخاب کیا، آپ دونوں ماشاءاللہ اپنے حساب سے آپ لوگوں نے کوشش کی۔ پہلے تو منزہ ماشاءاللہ آپ نے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ جو اس غزل میں تھے وہ بہت اچھے ادا کیے، لیکن اوور آل بہرحال پرفارمنس میں وہ بات نہیں آ سکی کہ آپ آگے جا پاتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق اور آپ کا چناؤ اچھا تھا، تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا نیکسٹ ٹائم ضرور، امید ہے مجھے اور میری نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ۔ عالیہ طارق ماشاءاللہ آپ کا بھی ذوق زبردست، آپ نے بہت اچھا چناؤ بھی کیا، اور آپ نے غزل کی ابتدا بھی بہت اچھی کی۔ بعد میں کافی سارے معاملات ہو گئے، جیسے گل زمیں ہے وہ آپ نے گل زمیں پڑھا، اس کے علاوہ جہاں پہ ایک ہے آپ نے اس کو ایک پڑھا یا ایک کو ایک پڑھا، اس طرح جہاں پہ شبیہ پورا ادا کرنا تھا آپ نے اس کو شبیہ ادا کیا، اور ایک وہ اس میں ایک شعر میں آپ بالکل وزن یعنی ایسا لگا کہ لوز کر گئیں مدتوں والے شعر میں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیونکہ اچھا پڑھا، یعنی آپ کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ایک اچھا ذوق رکھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اور آپ نے ابتدا بھی بہت اچھی کی ہے، اور یہ بتانے کا مقصد اس لیے تاکہ انشاءاللہ آپ بھی کسی حد تک مطمئن ہو سکیں کہ اس دفعہ اگر آپ آگے نہیں جا سکیں تو کیوں نہیں جا سکیں۔ تو یہ گزارشات تھیں میری، میں ایک دفعہ پھر آپ میں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مطمئن نہیں ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے بہت ملاقات شکریہ سر، بےحد مہربانی، آپ کی شاعری سن کر بہت دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ فراز منصفی کے علاوہ بھی
نئے ستارے کے ساتھ وقتاً فوقتاً جڑے رہتے ہیں اور ہماری ہر قدم پر اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو اور آپ کی اس دلی کاوش کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا نئے ستارے کے سربراہ اور پریزیڈنٹ جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت نصیب فرمائے۔ محترم جناب ارحم ملک صاحب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور اس مقابلے کے حوالے سے اپنی رائے پیش کریں۔ محترم جناب ارحم ملک صاحب۔ نیا جنون نئی جستجو جگانی ہے، نیا جنون نئی جستجو جگانی ہے، ہمیں اہل فن ہے، ہمیں تیرگی مٹانی ہے۔ نئے ستارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو ارحم ملک کا پرخلوص آداب۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس مقابلے کے ہمارے دونوں جج صاحبان محترم عتیق انصاری صاحب اور استاد محترم زین جعفری صاحب کا، جن کی کاوشوں کی بدولت ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے احمد فراز اور پروین شاکر پوئٹری کمپٹیشن کا، اور بڑا اچھا راؤنڈ رہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے سارے اس میں لوگوں نے شرکت کی، تقریباً 36 لوگ تھے جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی، اور ادبی ذوق نظر آیا، اور پورے پاکستان سے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پارٹیسپینٹ تو UK سے بھی آئیں، تو سب کا بہت شکریہ اور بہت اچھا مقابلہ ہوا۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس مقابلے میں آگے نہیں جا سکے ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے گا، اور ہمارے ججز نے جو آپ کی غلطیاں بتائی ہیں، غلطیاں بتائی ہیں، ان غلطیوں کے اوپر آپ لوگ کام کیجیے تاکہ اگلی مرتبہ آپ جب کسی مقابلے میں شرکت کریں تو بہتر کارکردگی دکھا سکیں اور آگے بھی جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم ٹوٹل 19 لوگوں کو آگے بھیج رہے ہیں، جس میں سے 18 لوگ جو ہیں ان کو ہمارے ججز کی طرف سے جو نمبر دیے گئے ہیں وہ اس کی بدولت آگے جائیں گے، اور ایک جو ہیں وہ ان کے ویوز زیادہ ہیں تو وہ اس لیے آگے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب اگلا راؤنڈ ہے یہ بہت زیادہ ٹف ہوگا، اس کے اندر آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ آپ کی جو ہے وہ بڑی ٹف مارکنگ ہوگی، تو آپ لوگوں کو اس میں اس طرح کی بھی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے اس مقابلے کے اندر جو ہماری ایک پارٹیسپینٹ تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پروین شاکر کی ایک نظم سنانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ تھی کہ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے، تو یہ غزل تھی۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے، اور وہ کیا ہوں گے وہ ہم آپ کو پھر بتا دیں گے، تو وہ آپ نے اس میں پرفارم کرنے ہوں گے۔ تو تھوڑا مشکل راؤنڈ ہوگا، تیاری اچھی کر کے آئیے گا، اور خیال رکھیے گا کہ چھوٹی چھوٹی سی جو مسٹیک ہوتی ہیں یہ بھی نہ ہوں۔ اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں کہ آپ لوگ اس میں کس طرح بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اشعار میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے وزن، اس کا آپ کو بالکل یعنی کہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مقابلہ جیتنے کے لیے جو آپ کا انداز ہے وہ کچھ یونیک ہونا چاہیے۔ آپ کے جو مطلب آپ اپنا کلام پیش کریں گے اس میں کچھ واو فیکٹر نظر آنا چاہیے، کچھ ایسا ہو تو اس کی بیس پہ جو ہے وہ آپ کا زیادہ چانس ہوتا ہے جیتنے کا۔ تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اپنے انداز پہ بھی کام کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی سپورٹ کی بدولت جو ہے ہمارے 1100 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ دعا کیجیے۔ ہمارا چینل بھی عنقریب مونیٹائز ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ترانے بھی میں نے لکھے ہیں، وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید اچھی ویڈیوز اور نئی چیزیں ہم لوگ آپ کے ساتھ لے کر آنے والے ہیں۔ بس آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ انشاءاللہ فائنل راؤنڈ میں جو ہے فائنل راؤنڈ کی سیریمنی میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ تھے جناب ارحم ملک صاحب جو کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب باری ہے آپ کے لیے نتائج کی، یعنی کہ اس سیریمنی کا جو مرکزی حصہ ہے وہ اب آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، جس کے لیے میں بلانا چاہوں گا محترم جناب مرتضیٰ سہیل صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے احمد فراز پروین شاکر پوئٹری کمپٹیشن کے فرسٹ راؤنڈ کے نتائج کا اعلان کریں۔ نئے ستارے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، نئے ستارے کی جانب سے ایک خوبصورت مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے پاکستان کے نامور شعراء پروین شاکر اور احمد فراز کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ اس مقابلے کا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا، اور پہلے راؤنڈ کے اختتام پر جو شرکاء
دوسرے راؤنڈ کے لیے منتخب ہوئے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے جو نام شو ہو رہے ہیں یہ وہ تمام نام ہیں کہ جو پہلے راؤنڈ میں شریک ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکیں گے۔ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محنت اور کوشش جاری رکھیں، کوشش اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ مقابلوں میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں جانے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوزیشن بھی حاصل کریں گے۔ تو ہمت اور محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو چلیے دوستوں چلتے ہیں ہم ان ناموں کی جانب کے جو دوسرے راؤنڈ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے منتخب ہونے والوں کے نام اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے شہر کے نام بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے کہ کون سا شخص کس شہر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو چلیے دوستوں اسٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلا نام ہے ہمارے سامنے مریم فیض لیا، ظرف شاہ اقبال کراچی، ضلع ہما اسلام آباد، عادل کراچی، اسما افضل فیصل آباد، راغب الحق اسلام آباد، اقرا ہاشمی گجراوالا، عائشہ خان لودھرا، کنول شیخ سرگودا، امارہ چودھری سیالکوٹ، ارم شفیق کراچی، کرن انجم بھاول نگر، ایم حفیظ مظفر گڑھ، دنیا عزیر کراچی، رفت بانو وزیر آباد، عائشہ کنول فیصل آباد، پرمیلا ملک یو کے، طوبہ امیر گجراوالا، محمد احتشام کراچی۔ اور آپ لوگ کو بتاتا چلوں طوبہ امیر یہ وہ نام ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ ویوز حاصل کیے اور یہ زیادہ ویوز ان کے دوسرے راؤنڈ میں جانے کا سبب بنے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مقابلے کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس کے دوسرے راؤنڈ کا بھی آپ لوگ کو شدت سے انتظار رہے گا۔ تو آپ لوگ کو انتظار کے اس سفر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو انتظار کے سفر کے مسافروں اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جی ہاں اللہ ناظرین و نگہبان۔ سامعین، بہت بہت مبارک ہو ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے، اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کی راہ میں مزید جو بھی رکاوٹیں ہیں، یعنی اگر تھرڈ راؤنڈ ہوتا ہے تو ان کو بھی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ ویسے تو آپ سب لوگ کامیاب ہیں جو اپنے اندر یہ ہمت مجتمع کرتا ہے اور اس مقابلے میں آنے کے لیے حامی بھرتا ہے، وہی ظاہر سی بات ہے فتح یاب ہو چکا ہوتا ہے۔ بس یہ تو دنیا کی رسوم ہے کہ ایک کو آگے جانا ہے اور باقی کو پیچھے رہ جانا ہے۔ تو جو نہیں جیت سکے، جو فرسٹ راؤنڈ سے باہر ہو گئے، ان تمام لوگوں کے لیے ٹف لک۔ انشاءاللہ نیکسٹ کمپٹیشنز میں آئیں اور اسی طرح اس کمپٹیشن کے اسٹینڈرڈ کے مطابق پرفارم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی اس ساری محنت کا پھل ضرور دے گا۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ بچوں کے پیپرز ہیں، ہمارے ہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ میجورٹی جو اکثریت ہے وہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ہماری یونیورسٹیز کے کراچی میں بہت ایگزامس چل رہے ہیں، تو ہماری ٹیم بھی بہت زیادہ مصروف ہوگی اپنے ایگزامس کے سلسلے میں۔ ہم سب بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پیپرز کے لیے، ہمارے جتنے بھی ایگزامس ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جولائی کے اوائل میں جو ہے وہ آپ سب کے لیے ہم اس مقابلے کا سیکنڈ راؤنڈ لے کے آئیں گے۔ تب تک آپ کے پاس بھی بہت وقت ہے، بہت سی کریٹیوٹی کریں، نئے نئے پوئٹریز ڈھونڈیں۔ دیکھو جو سلیکشن ہوتی ہے، جو معیار ہوتا ہے آپ کی شاعری کا، وہ بھی آپ کی جیتنے کی راہ میں بہت زیادہ وہ آپ کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ تو محنت کیجئے، انشاءاللہ جیسے ہی سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز ہوگا آپ تمام تک لوگوں تک اس کی معلومات پہنچ جائے گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، نئے ستارے کا ساتھ دیتے رہیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جولائی کے اوائل میں۔ تب تک کے لیے اپنے ساتھی احسن اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔